بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہفتے بھر میں صرف 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی دل کی دھڑکن اچانک رکنے کا خطرہ 12% بڑھا دیتی ہیں۔ چینی ماہرین نے ایک تفصیلی تحقیق کے بعد انکشاف کیا ہے کہ جو لوگ ہفتے میں صرف 4 اونس یعنی 114 گرام تلی ہوئی چیزیں بھی کھاتے ہیں، ان میں دل کے دورے کا خطرہ 12% زیادہ ہوتا ہے۔ تلی ہوئی چیزیں کھانے کا موٹاپے، شوگر اور ہائی بلڈ پریشر سے تعلق ثابت ہو چکا ہے۔ ماہرین نے 23 وسیع مطالعات کا ڈیٹا استعمال کیا جو مجموعی طور پر 13 لاکھ سے زیادہ افراد سے حاصل کیا گیا تھا۔ ان میں سے 5,62,445 افراد اور دل کے لیے نقصان کا باعث بننے والے 36,727 واقعات پر تلے ہوئے کھانوں اور دل کی خرابیوں میں تعلق کا جائزہ لیا گیا۔ تلے ہوئے کھانوں اور اموات کے مابین تعلق معلوم کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان مطالعات میں 7,54,873 رضاکار شریک تھے، جبکہ 85,906 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اس تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ تلی ہوئی چیزیں بہت زیادہ کھاتے ہیں، ان میں ایسی چیزیں کم کھانے والوں کے مقابلے میں دل کی سنجیدہ تکالیف کا خطرہ 28%، دل اور شریانوں کے امراض کا خطرہ 22%، جبکہ دل کے دورے کا خطرہ 37% زیادہ ہو جاتا ہے۔ تحریک انصاف نے جمعیت علماء اسلام کے خلاف فوراً فنڈنگ کیس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ درخواست تیار کر لی گئی ہے جو آج الیکشن کمیشن میں دائر کی جائے گی۔ درخواست میں جے یو آئی کے سابق رہنما حافظ حسین احمد کے ٹی وی انٹرویو کا حصہ شامل ہے، جس میں حافظ حسین احمد نے فضل الرحمان کے لیبیا اور عراق سے فنڈنگ لینے کا اعتراف کیا تھا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت جے یو آئی کے کئی رہنما دونوں ممالک لیبیا اور عراق کا متواتر دورہ کرتے تھے۔ جمعیت علماء اسلام کے خلاف الیکشن ایکٹ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 70,000 سرکاری خالی اسامیاں جبکہ 117 ادارے ختم اور ضم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گریڈ 1 تا 16 کی 70,000 خالی اسامیاں ختم کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے۔ ماہر پروفیشنلز بھرتی کرنے کے لیے اشتہارات دینے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ چائنا میں ایک سونے کی کان میں گزشتہ 2 ہفتوں سے زندگی اور موت کی لڑائی لڑنے والے کارکنوں میں سے 9 کی موت واقع ہو گئی ہے، جن میں سے اتوار کو 11 کارکنوں کو بحفاظت زندہ نکال لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی دسمبر میں چائنا کے شہر چوچنگ کی کان میں 23 کارکن پھنس کر مارے گئے تھے۔ دنیا بھر میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرنے والی تنظیم آکسفیم نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں 13 کھرب کا اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا سمیت دنیا بھر میں امیروں اور غریبوں کے درمیان تقسیم میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انڈیا کے سر فہرست 11 ارب پتیوں کی دولت میں گزشتہ 10 ماہ میں اتنا اضافہ ہوا ہے کہ انڈیا کی دیہی ملازمت گارنٹی اسکیم کو 10 سالوں تک بخوبی چلایا جا سکتا ہے۔ ان 11 ارب پتیوں کی رقم سے انڈیا کی وزارت صحت کے اخراجات بھی 10 سال تک چلائے جا سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران جہاں انڈیا کے 100 ارب پتیوں کی دولت میں اضافہ ہوا ہے، وہیں لاک ڈاؤن کے پہلے 2 مہینوں میں 9 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی غیر منظم سیکٹر میں نوکریاں ختم ہو گئیں۔ امیروں نے اس دوران اتنے پیسے کمائے کہ انڈیا کی کل 1 ارب 38 کروڑ کی آبادی میں ہر ایک کے حصے میں 94,000 روپے سے زیادہ آ سکتے ہیں۔ آکسفیم کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں انڈیا میں ہر گھنٹے کے دوران 1,70,000 لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں، جبکہ امیروں کو بے تحاشا آمدنی ہو رہی تھی۔ لاک ڈاؤن میں انڈیا کے ارب پتی 35% مزید امیر ہو گئے ہیں، جبکہ لاکھوں لوگوں کی نوکریاں چلی گئی ہیں۔ کیا یہ اس وقت کی حکومت کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے؟ رپورٹ میں انڈیا کے سب سے امیر انسان مکیش امبانی کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے وبا کے دوران 1 گھنٹے میں جتنا کمایا ہے
اتنا کمانے کے لیے ایک غیر ہنرمند مزدور کو 10,000 سال لگیں گے، جبکہ جتنا وہ ایک سیکنڈ میں کماتے ہیں اتنا کمانے کے لیے ایک مزدور کو کم از کم 3 سال لگیں گے۔ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی ریکارڈ 40 منٹ کے اندر مکمل کر لی گئی۔ سعودی ماہرین نے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی محض 40 منٹ کے اندر مکمل کی، جو کہ ایک ریکارڈ ہے۔ مسجد الحرم کی انتظامیہ نے خانہ کعبہ کی چھت کی صفائی کے دوران لی گئی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر شیئر کی ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ خانہ کعبہ کی صفائی کا عمل مسلسل جاری رہے گا۔ دوسری جانب مسجد الحرم کی انتظامیہ نے بتایا کہ 4 اکتوبر 2020 سے 23 جنوری 2021 تک 19,34,000 افراد عمرہ ادا کر چکے ہیں، جبکہ 54,80,000 افراد نے نماز بھی ادا کی۔ سعودی عرب میں ایک سال میں میاں بیوی کی علیحدگی کے واقعہ سے کم و بیش 3.5 ارب ریال سے زیادہ کا مالی نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب میں شادیوں کی ناکامی کی شرح بھی خوفناک اضافہ دیکھا جا رہا ہے، اور ہر 10 میں سے 3 شادیوں کا انجام علیحدگی کی صورت میں نکل رہا ہے۔ خلیجی عرب ممالک خاص طور پر سعودی عرب میں طلاق کے واقعات بڑھ گئے ہیں۔ ملک میں ہر 1 گھنٹے میں طلاق کے 7 واقعات ریکارڈ پر آ رہے ہیں۔ اس طرح ہر روز 168 جوڑے الگ ہوتے ہیں، اور اگر اسے سالانہ بنیادوں پر دیکھا جائے تو یہ 61,320 بنتا ہے۔ اس طرح ہر 10 شادیوں میں سے 3 کا نتیجہ علیحدگی کی صورت میں برآمد ہو رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/3 شادیاں ناکام ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے، جس میں بیمار افراد گھروں سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے۔ انات اور صحتی ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہوگی جس کی صحت خراب ہو اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سروس کے ذریعے ہسپتالوں اور کلینکس پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے گا، جبکہ اس طریقے سے کورونا کے ہسپتالوں سے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ سعودی حکومت نے بتایا ہے کہ سہ ماہی کے دوران 81,900 سعودی ملازم کم ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں سعودی ملازمین کی تعداد 3.25 ملین ریکارڈ کی گئی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کے باعث سعودی عرب کی لیبر مارکیٹ متاثر ہوئی ہے۔ 2,57,000 سعودی لیبر مارکیٹ سے نکل چکے ہیں، جبکہ دکانوں پر بیشتر غیر ملکی ہی نظر آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ 2,57,000 غیر ملکی نکل گئے ہیں اور سعودی ملازمین کی تعداد میں 81,000 کی کمی ہوئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ سے زائد اسامیاں کہاں گئیں؟ سعودی عرب میں ایک چھوٹے بچے کی ماں کی درخواست پر عدالت نے ایک ہی دن میں سماعت مکمل کر کے فیصلہ سنا دیا۔ ریاض میں عدالت میں ایک خاتون نے درخواست دائر کی ہوئی تھی کہ ان کا بچہ شوہر نے چھین لیا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت کی اور ایک ہی دن میں فیصلہ سناتے ہوئے بچے کو ماں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ ماں بچے کی دیکھ بھال کی زیادہ حقدار ہے۔ عدالت نے فیصلہ صادر کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ بچے کو باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ضرورت ہے۔ باپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے چھیننے کا مجاز نہیں ہے۔ عدالت نے ماں کو یہ بھی سہولت دی ہے کہ وہ بچے سے متعلق دیگر کارروائیاں مقامی اداروں سے مکمل کروا سکتی ہے، جس کے لیے شوہر سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دبئی کے ریستورانوں نے ایسے صارفین کے لیے 10 سے 20% رعایت دینے کی پیشکش کی ہے جو کورونا ویکسین لگوا چکے ہیں۔ دبئی کے 3 بڑے ریسٹورنٹس نے اپنے ایسے صارفین کے لیے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا ہے جو کورونا ویکسین کی پہلی یا دوسری خوراک بھی لگوا چکے ہیں۔ کورونا ویکسین کا پہلا ٹیکہ لگوانے کے بعد ریسٹورنٹ آنے والے شہریوں کو قیمتوں میں 10% تک رعایت دی جائے گی۔ اسی طرح دوسرا ٹیکہ لگوا کر کورس مکمل کرنے والے صارفین کو 20% تک رعایت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ان ریسٹورنٹ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر ان رعایتوں کو محبتیں پھیلائیں اور رونا نہیں کے سلوگن کے ساتھ متعارف کروایا ہے۔
صارفین کو رعایت حاصل کرنے کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کروانا ہوگا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔